رسول الله أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ روزوں کے چیپٹر میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب الریان للصائمین۔ جنت کا ایک دروازہ ریان اس کا نام ہے۔ ریان نامی دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، قیامت والے دن روزے داروں نے خاص دروازہ ریان نامی اس دروازے سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الجنہ ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے جنت کے دروازے ہیں اور ان کی تعداد 8 ہے۔ فیہا باب، ان دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہے، یقال لہ الریان، جس کو باب الریان کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ولا يدخل منه احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کو روزے داروں سے اتنا پیار ہے، اتنا محبت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے جنت کی خاطر جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے رہے ان کو پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لا يدخل منه احد غیرهم، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تو پھر کوئی اور داخل نہیں اس دروازے سے ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی چیپٹر میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور حدیث لائے ہیں، 2 حدیثیں لا کر ریان نامی دروازہ روزے داروں کے لیے جو خاص ہے اس مسئلہ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دوسری حدیث کے راوی سیدنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین، اللہ اکبر، جس شخص نے جوڑا چیز کو خرچ کیا، جوڑا کیا مطلب؟ 2، مثلا میں جوتا لے کر کسی غریب کو دینا چاہتا ہوں، ایک ہے ایک غریب کو دے دو لے کر، بڑی فضیلت ہے ایک کی بھی، تو ہم ایک نے 2 لے کر دے رہے ہیں، 2 چیزیں، کوئی بھی جنس
کوئی بھی چیز ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک نہیں 2 چیزیں جوڑا۔ اللہ اکبر۔ من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا جوڑا، نودی من ابواب الجنہ، یہ خوش قسمت آدمی 2 چیزوں کو خرچ کرنے والا، جوڑے کو خرچ کرنے والا، اسے بھی جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا۔ لمبی حدیث ہے۔ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے تیرے لیے، اس دروازے سے آ جا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجاہدین سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، جو روزے داروں سے ہوگا، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ، اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام باب الریان ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، جو شخص صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اسے صدقہ نامی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرا باپ آپ پر قربان جائے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ میرا سب کچھ آپ کی خاطر قربان ہو جائے۔ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کیا کوئی ایسا بھی خوش قسمت انسان ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ صدقے والا دروازہ کہے گا مجھ سے داخل ہو، نماز والا کہے گا مجھ سے داخل ہو، روزے والا کہے گا مجھ سے آ جا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا شخص ہے؟ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، ہاں، ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ حضرات گرامی، ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، روزے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ مسافر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہے۔ بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار ہے۔ ان 2 حالتوں کے علاوہ ہم مقیم ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستی محلہ میں، ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے آج کا روزہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہو اور ہم نے نیت کرنی ہے، اللہ میری زندگی کے اندر بیماری اور سفر کے علاوہ جو روزے آئیں گے میں ان کو رکھوں گا، میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، مسافر، بیمار، مثلا ایک روزہ آج چھوٹ گیا ہے، عذر شریف
بیماری ہے، سفر ہے، تو رمضان کے بعد اس کو رکھے گا، گنتی کو پورا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ لگا، یہ لمبی حدیث، اس میں جوڑا چیز کو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم کوشش کریں، کسی غریب کو میں کپڑے لے کر دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو دو سوٹ لے کر دوں۔ اسی طرح جہاد کی فضیلت، صدقہ کی فضیلت، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ وہ دین کے اہم پوائنٹ ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جہاد میں سستی نہیں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے احادیث آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ کریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا ہر کسی تک پہنچتی ہے، ہر کسی تک پہنچتی ہے۔ اس انداز میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے رمضان کے اندر کہ صدقہ سے کوئی باقی نہ رہتا، جو کوئی غریب مستحق ہوتا تلاش کر کے اس تک صدقہ خیرات پہنچاتے۔ آخری مسئلہ، اللہ والو، ہمیں قرآن و حدیث سے اتنی محبت ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دنیا جہان جاتا ہے چلا جائے، قرآن و حدیث نہ جائے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو چاچو کو راضی کرنے کے لیے، نہیں جی چاچو ڈھول لے آیا ہے، ایسے ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پہ، نہیں جی چاچو ڈھول لے آیا ہے، اور نہیں جی ماموں نے توتیاں باجے ان کو بلا لیا ہے، نہیں جی میری خالو نے ان کنجر ڈوموں کو بلا لیا ہے، اب میں نہیں بول سکتا۔ اللہ والو، اس شخص کے ہاں اللہ کا مقام تھوڑا ہے، چاچو ماموں خالو کا مقام زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک چاچو نہیں، کروڑوں بھی چاچو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر قربان کرنے پڑے، ہم کر دیں گے، لیکن ڈھول بجنے شیطان کو راضی نہیں ہم کریں گے۔ آخری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ کا دور ہے، ان پڑھ جاہل، دین کے دشمن، صحابہ کے دشمن وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذہن میں بغض آ جائے، ذہن میں کوئی بات آ جائے، ہمارا ایمان ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی چھوٹی موٹی بھول چوک اللہ نے معاف کر دی ہے۔ وہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب ہیں، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی ہیں، چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان خیر کے امور کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پابندی اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔